السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذرات فقہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی یہ بک ہے اور یہ بک ایم اے اور بی ایس لیول دونوں پر لازمی پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا اسلامی قانون کے بنیادی تصورات۔ پہلے لیکچرز میں ہم اسلامی قانون کے تصورات پڑھ چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تصور ضرورت۔ فقہ اسلامی کا ایک اہم تصور یا نظریہ ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت پر مضامین آتے رہتے ہیں۔ لوگ شریعت کا موقف سمجھے بغیر اس نظریے کے بارے میں غلط فہمیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ نظریہ ضرورت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال جس میں حرام کا ارتکاب ناگزیر ہو جائے، شریعت کے کسی بنیادی مقصد کے تحفظ کے لیے کسی ناجائز کام کا کرنا ناگزیر ہو جائے اور اس ناجائز کام کا ارتکاب کیے بغیر کوئی اور راستہ شریعت کے مقصد کے تحفظ کا نہ رہ جائے، اس کو ضرورت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے انسان جان کا تحفظ بھی ہے۔ اب اگر کوئی انسانی جان کسی جنگل یا ویرانے میں پیاس سے ضائع ہو رہی ہے، جہاں پیاس بجھانے کے لیے پانی کا قطرہ تک دستیاب نہیں ہے اور ایک غیر مسلم ہم سفر کے پاس صرف شراب کی بوتل ہے، تو اس صورتحال میں وہ مجبور پیاسا جان بچانے کے لیے شراب کے 1-2 گھونٹ پی کر جان بچا سکتا ہے۔ یا حرام کے ارتکاب کی اجازت جان بچانے کے لیے دی گئی ہے، لیکن جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر اس حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ محض ہلکی پھلکی پیاس بجھانے اور صرف لذت اندوزی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز صرف اس حد تک ہوگا جس حد تک جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو۔ مثال کے طور پر شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے انسان جان کا تحفظ بھی ہے۔ اب اگر کوئی انسانی جان کسی جنگل یا ویرانے میں پیاس سے ضائع ہو رہی ہے، جہاں پیاس بجھانے کے لیے پانی کا قطرہ تک دستیاب نہیں ہے اور ایک غیر مسلم ہم سفر کے پاس صرف شراب کی بوتل ہے، تو اس صورتحال میں وہ مجبور پیاسا جان بچانے کے لیے شراب کے 1-2 گھونٹ پی کر جان بچا سکتا ہے۔ یا حرام کے ارتکاب کی اجازت جان بچانے کے لیے دی گئی ہے، لیکن جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر اس حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ محض ہلکی پھلکی پیاس بجھانے اور صرف لذت اندوزی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز صرف اس حد تک ہوگا جس حد تک جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں فقہ کا فارمولہ ہے کہ ضرورت ناجائز چیزوں کو جائز قرار دے دیتی ہے، لیکن یہاں ضرورت سے مراد ہماری اردو والی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد وہ صورتحال ہے جہاں شریعت کا کوئی مقصد فوری طور پر ضائع ہو رہا ہو۔ اس کا کلیہ یہ ہے کہ ضرورت پر اسی حد تک عمل کیا جائے گا جس حد تک عمل کرنا ناگزیر ہو۔ اگر 1 گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو 2 گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ 2 گھونٹ سے جان بچ سکتی ہے تو 3 گھونٹ پینا جائز نہیں ہوگا۔ 1 لقمہ خنزیر سے کام چل سکتا ہو تو 2 لقمے جائز نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ضرورت تقدیر بقدر رہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے ناجائز کام جائز ہو رہا ہے وہ ضرورت اس وقت موجود ہو۔ آئندہ ضرورت پیش آنے کے خدشے کی بنیاد پر کسی ناجائز کام کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ فی الوقت وہ ضرورت موجود ہو تب ناجائز کا ارتکاب جائز ہوگا۔ ضرورت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی کے باوجود کوئی فعل حلال و حرام حلال نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی مسلمان کا قتل کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت ایسی نہیں جس میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار پائے۔ بدکاری کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں بدکاری جائز قرار پائی جائے یا اس کا ارتکاب کر دیا جائے۔ کچھ
چیزیں ایسی ہیں کہ وہ حرام تو رہتی ہیں لیکن ارتکاب کے باوجود ان کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ فعل حرام تو رہے گا لیکن اضطرار کی حالت میں کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، یعنی ضرورت کی حالت میں کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ کوئی شخص زبردستی کسی مسلمان کو پکڑ لے اور کہے کہ اگر کلمہ کفر نہ پڑھا تو میں گولی مار دوں گا، تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے تو جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو، لیکن جان قربان کر دو تو بڑا اونچا درجہ ہے۔ یہاں کلمہ کفر کہنا حرام تو رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کا گناہ اٹھا لیا۔ ضرورت کی کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جس میں ایک حرام عمل حرام بھی نہیں رہتا اور گناہ بھی نہیں ہوتا، جیسے مرنے والا بھوک سے مر رہا ہو اور جان بچانے کے لیے مردہ گوشت کھا لے، یا کسی ایسے جانور کا گوشت کھا لے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو یہ حرام عمل تو ہے لیکن اس میں کیا ہے، وہ حرام نہیں رہے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جان بچانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا حرام کھا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، گناہ نہیں ہے۔ جب جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو پھر وہ حرام کے درجے میں آئے گا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تصور ضرورت تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ تصور ضرورت کیا ہے، کہ ضرورت کے وقت آپ حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی، میرے ہر لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔